بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہے ہم چیپٹر نمبر 6 کا اینڈنگ ٹاپک جو ہے برادری والا، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور آج جو ہے وہ اس کا ٹاپک ہے برادری کے وظائف، فنکشنز آف برادری۔ ٹھیک ہے، تو برادری کے بہت سارے وظائف ہوتے ہیں جو برادری اپنے ارکان کے لیے سر انجام دیتی ہے۔ اس میں ایک ہے ازدواجی رشتوں کی فراہمی، کہ برادری اپنے افراد کے لیے ازدواجی رشتے فراہم کرتی ہے۔ جب افراد ودن دا کاسٹ برادری شادی کرتے ہیں، جس کو ہم اینڈوگیمی شادی کا نام بھی دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جس کو اردو میں اندرون بھی جو ہے اندرون زوجگی کہتے ہیں، تو اس میں پھر ودن دا برادری کے اندر جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے کہ رشتے تلاش کرنے میں۔ نمبر 2 ہے معاشرتی تعاون، کہ برادری کے ارکان جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی عام روٹین میں ہر خوشی غم کے موقع پر برادری کے افراد ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ سالمیت و یکجہتی، ٹھیک ہے، برادری جو ہے اپنے افراد میں سالمیت، یکجہتی، ہمدردی پیدا کرتی ہے۔ برادری کے افراد کے اندر عصبیت بھی پائی جاتی ہے، اور میں گروہی کیفیت پائی جاتی ہے، اور ان میں بہت زیادہ یکجہتی پائی جاتی ہے، جو کہ عظیم تر قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور برادری کے افراد جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ معاشرتی ضبط کا حصول، برادری جو ہے معاشرتی ضبط کے حصول کا بھی ایک فنکشن سر انجام دیتی ہے، کیونکہ برادری کی ڈر سے افراد جو ہوتے ہیں وہ معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہیں۔ انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خلاف ورزی کریں گے تو برادری انہیں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے گی، ان کے ساتھ برادری کا رد عمل سخت ہوگا، برادری ہو سکتا ہے اسے سوشل بائیکاٹ کر لے۔ اس وجہ سے بھی برادری کے افراد جو ہوتے ہیں وہ معمولات کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہیں۔ معمولات جس میں معروف آداب ہے، لوک ریت ہے، شامل ہیں، اور یہ آداب جو ہوتے ہیں برادری کے افراد کو ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کی معمولہ زندگی میں یہ پائے جاتے ہیں، اور افراد پر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ ان معمولات کی خلاف ورزی نہ کریں، جس کی وجہ سے برادری کے اندر جو ہے تعاون زیادہ پایا جاتا ہے اور تصادم بہت کم ہوتا ہے۔ معاشرتی دباؤ، برادریاں جو ہے اکثر درون زوجگی کے نظام کی قائل ہیں۔ ابھی میں نے جو بتایا نا درون زوجگی، جس کو انگلش میں ہم اینڈوگیمی کہتے ہیں، ودن دا برادری شادی کرنا، تو برادری یہ بھی دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ کوئی بھی فرد اپنے برادری سے باہر اور اپنے سے کمتر برادری میں شادی نہ کرے۔ اگر کوئی فرد یا خاندان ایسا کرتا ہے یا برادری کا رکن، تو پھر اسے نہایت برا سمجھا جاتا ہے، اور اس سے باقی آئندہ رشتے ناطے بھی بند کر جاتے ہیں، اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور معاشرتی بائیکاٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے اپنے فنکشنز پہ نہیں بلایا جاتا ہے، اس کی ہمدردی، حمایت اور سپورٹ نہیں جاتی ہے۔ روایات و اقدار کا قیام، برادری جو ہوتی ہے وہ اپنی روایات اور اپنے اقدار کو بہت زیادہ مقدم سمجھتی ہے، اور اس میں تبدیلی بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہر برادری کی جو روایات اقدار جو سالہ سال سے برسوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں اور جنریشن ٹو جنریشن وہ ہینڈڈ اوور ہوتی ہیں، اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ لیکن برادری جو ہوتی ہے جدید اقدار کو کم جگہ دیتی ہے، اتنا ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے، اور اپنی قدیم روایات پر حامل ہوتی ہے، اور چاہتی ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی ان قدیم روایات کو مقدم سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہو۔ اور بعض بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جدید اقدار کی حامل جو ینگ جنریشن ہوتی ہے، اور قدیم اقدار کی روایات کی حامل جو جس کے فیور میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو ہوتا ہے وہ جنریشن گیپ بھی آ جاتا ہے، اور بعض وقت تصادم قدر بھی پایا جاتا ہے۔ قدیم ثقافتی اقدار کا تحفظ مسابقت کے ذریعے بھی جاری جاتا ہے، مثلا شادی پر زیادہ سے زیادہ جہیز دینا، فضول اخراجات کرنا، ریاکاری، دکھاوے سے کام لینا، تو برادری چاہتی ہے کہ اس چیز کو قائم رکھا جائے، لیکن جب ینگ جنریشن ہوتی ہے وہ ان قدیم روایات کو، ان فضول رسومات کو فرسودہ رسومات کو پسند نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے بعض دونوں جنریشنز کے درمیان جو ہے وہ کنفلکٹ یا تصادم قدر بھی آ جاتا ہے۔ سماجی تغیر میں مزاحمت، سماجی تغیر جس کو ہم انگلش میں سوشل چینج کہتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے،
اور ہر معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے، تو برادری جو ہوتی ہے وہ سوشل چینج میں مزاحمت پیدا کرتی ہے اور جدت پسندی کی قائل نہیں ہوتی ہے کہ نئے رجحانات، نئے جو ہے طرز جو ہے معیار زندگی کو جو ہے لائف سٹائل کو پسند نہیں کرتی ہے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ برادری میں بھی تبدیلی آئی جا رہی ہے، جیسے کئی برادریوں میں لڑکیوں کو اسکول کی تعلیم نہیں دلائی جاتی، لڑکیوں کی ملازمت کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے، اور سماجی تغیر میں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور ایک اور لڑکی کی تعلیم کیا ہوتی ہے کہ وہ پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے، جب وہ لڑکی ایجوکیشن ہی نہیں حاصل کرتی، اسے برادری میں ناخواندگی پیدا ہوتی ہے، پس معیاری زندگی ہوتا ہے، اور سماجی تغیر میں زبردست جو ہے وہ مزاحمت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پر جس برادری میں الٹریسی ناخواندگی زیادہ ہوتی ہے تو وہ برادری جدید رجحانات کی حامل نہیں ہوتی ہے اور تبدیلی لانا پسند نہیں کرتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برادری میں تغیر کہتی ہیں چینج، تبدیلی کو۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ میں جو بھی بات کر رہی تھی کہ بہت ساری برادری میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے برادری میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور برادری کا جو معاشرتی دباؤ ہے اپنے افراد پر وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور اگر برادری کے برادری اپنے افراد پر دباؤ ڈالتی بھی ہے تو وہ فرد جو ہے وہ ریبیلین ہو جاتا ہے، وہ انقلابی ہو جاتا ہے، وہ حکم عدولی کرتا ہے برادری کے، جس کی وجہ سے برادری کی ساکھ جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ اب وہ برادری میں ہونے والے کون سے تغیرات ہیں جس کی وجہ سے برادری کے پرانے نظام میں تبدیلیاں آ گئی ہیں؟ ان میں سب سے یہ ہے، فرسٹ ون، برادری سے باہر شادی۔ اب ایسا افراد جو ہے وہ برادری کے ارکان ذات سے باہر بھی شادی کرنے لگ رہی ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو کہ اربنائزیشن کیا ہے؟ رورل ٹو اربن مائیگریشن، کہ افراد کا جو ہے وہ دیہی علاقوں سے بلدیاتی علاقوں کی طرف موومنٹ، جب افراد اب ملازمت کی غرض سے، ایجوکیشن کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے جب بلدیاتی علاقوں میں جاتے ہیں تو ان پر برادری کا پریشر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دیہی علاقوں میں تو برادری کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، لوگ رشتہ طے کرتے ہوئے ذات برادری پر نظر ڈالتے ہیں، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، شہروں میں آ جاتے ہیں، تو انہیں اپنی میچ میکنگ کا کمپیٹیبلٹی یا مطابقت کی لائف پارٹنر کی تلاش ہوتی ہے، تو وہ پھر برادری کی تمیز کے بغیر کسی شہری تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ دیہی خواتین میں تعلیم کا رجحان کام ہوتا ہے، تو وہ انہیں پھر اپنا میچ میکنگ یا کمپیٹیبل پارٹنر نہیں لگتا ہے، اور فیملی بھی جو ہوتی ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے نئی جنریشن کے آگے۔ دوسری سیکنڈ جو چینج آیا ہے وہ ہے معمولات کی خلاف ورزی، تو زیادہ شرح تعلیم کی وجہ سے، شعور کی وجہ سے، اور لوگوں کو اپنے رسم و رواج، معمولات فرسودہ لگ رہے ہوتے ہیں، اولڈ لگ رہے ہوتے ہیں، زیادہ قابل عمل نہیں لگ رہے ہوتے ہیں، تو اس معمولات پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اور پھر ان کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سالمیت و یکجہتی میں بھی کمی آئی ہے، جیسا کہ برادری میں اپنی ذات کے اندر دیگر ذاتوں کے افراد بھی شامل ہونے لگے ہیں، تو مختلف ذاتوں کا جو کلچر ہوتا ہے، رسم و رواج، اقدار ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر جو بھی فرد اس برادری میں شامل ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک نیا کلچر لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے برادری کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، یکجہتی و سالمیت ہوتی ہے، اس میں یکسانیت، ہوموجینٹی، یونیفارمٹی نہیں رہتی ہے، اس میں کافی ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں برادری میں تغیر کی وجوہات کی، تو برادری میں تغیر کی جو وجوہات ہیں ان میں فرسٹ ون ہے تعلیم کا پھیلاؤ۔ اب دیکھ لیں کہ آہستہ تعلیم پر بہت زیادہ امپورٹنس دی جانے لگی ہیں، اب دیہی علاقوں میں بھی لڑکوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی امپورٹنس دی جانے لگی ہے، انہیں نزدیکی قریب گاؤں میں، شہروں میں میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی بھیجا جانے لگ گیا ہے، بچیوں کو ہاسٹل میں بھی رہتی ہیں، تو تعلیم کی وجہ سے بھی برادری میں بہت سارے تغیرات آ گئے ہیں، افراد نئے رجحانات کو پسند کرنے لگے ہیں، ان کا معیار زندگی بلند ہونے لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت بھی خواتین کی پسند کی جانے لگی ہے، کیونکہ ہماری آبادی کا ہاف پورشن جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ خواتین کی ہے، اگر وہ گھروں میں بیٹھے گی تو پھر معیار زندگی پست ہی رہے گا، تو اگر دونوں لائف پارٹنر کام کریں گے تو اس گھرانے کا معیار زندگی بڑھ جائے گا، تو اس چیز کو بھی امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے برادری جو ہے یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے اور لڑکیوں کی ملازمت کو اب پسند کیا جانے لگ گیا ہے۔ نمبر 2 ہے جدید ذرائع ابلاغ کا کثرت سے استعمال، تو کمیونیکیشن کے جتنے بھی ہمارے ذرائع ہیں اب وہ فاسٹ ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بہت فاسٹ ہو گئے ہیں، دنوں کا سفر اب گھنٹوں میں ہونے لگ گیا ہے، جس میں
جو لنک روڈز دیہی علاقوں کو بلدیاتی علاقوں سے ملایا جانے لگ گیا ہے، لنک روڈز ہیں، فلائی اوورز ہیں، اوور ہیڈ بریجز ہیں، اس کے علاوہ ہوائی اڈے مزید قائم ہوئے ہیں، ریلوے ٹریکس اچھے ہو گئے ہیں، ریلوے سروس اچھی ہو گئی ہے، جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے وہ زیادہ اچھی ہو گئی ہے، تو لوگوں کی کمیونیکیشن دیہی علاقوں کی یا بلدیاتی علاقوں کے سے بڑھ گئی ہے، انٹریکشن بڑھ گیا ہے، اس سے وہ جو تبدیلیاں وہ دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لانا چاہتی ہیں، ان کے رجحانات میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے مٹیریل کلچر جو ہے ہمارا جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں لگی ہے، لوگوں کی سوچ میں، لوگوں کے پسند ناپسند میں، رجحانات میں، اور اس سے بھی کیا ہے بہت زیادہ فرق پڑا ہے، اور برادری میں تغیر کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اخبار دیگر ذرائع اطلاعات کی فراہمی بھی بہت کامن ہو گئی ہے، لوگ جو ان پڑھ ہیں اگر وہ اخبار نہیں پڑھتی ہیں تو وہ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے کرنٹ افیئرز، تبدیلیوں اور نئے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اس سے بھی برادری میں تغیر آیا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ جب تعلیم، ملازمت، کاروبار کے سلسلے میں شہری زندگی سے ان کا تعلق پڑ جاتا ہے، وہ وہاں پر آ کر رہائش پذیر ہوتے ہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، اور وہ وہاں کی ویلیوز سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تب بھی برادری کا جو پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور برادری میں تغیر کی وجوہات جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کا چیپٹر نمبر 6 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کے آپ نے شارٹ کویسچنس بھی کرنے ہیں، اور اس کے آپ نے MCQs بھی ساتھ ساتھ تیار کرنے ہیں، تاکہ آپ کی جو ہے تیاری جو ہے وہ بہت اچھی ہو سکے۔